أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بھیجیں. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جناب اطہر حسین رضوی صاحب مرحوم مغفور کی روح کو ایثار ثواب فرمائیں. بسم اللہ. تکن مجھے بہت ہے، کافی طویل سفر سے حاضر ہوا ہوں. ادھر مسلسل سفر ہیں، جبکہ خود ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے بائی روڈ سفر سے منع کیا ہے، کیونکہ سلپ ڈسک ہے اور علاج انہی کا ہو رہا ہے. اور کہا کہ بھائی بائی روڈ سفر نہ کیجیے، لیکن مسلسل بائی روڈ سفر، وہ بھی یہاں کی روڈس برسات میں، اور یوں پہلے ہی خراب تھی، برسات میں اور خراب ہو چکی. کل بھی کافی طویل ایک پروگرام ہے دور کا، وہاں کافی دور کا، وہاں پہ حاضری ہے. بہرحال جتنی خدمت ممکن ہے میرے لیے، اس کے لیے میں حاضر ہوں. جن شخصیت کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، وہ آپ حضرات کے لیے محتاج تعارف نہیں. خود اسی چل ہی رہا ہے، بے دم ہے. نہیں چل رہا. بہرحال یہ اور مشکل بڑھ گئی میرے لیے، اور زور دے کر پڑھنا پڑے گا. میں نے عرض کیا کہ جس شخصیت کے ایثار ثواب کی مجلس ہے، اس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. اور یہ کربلا سول لائن اس سلسلے میں ان کی بڑی خدمتیں رہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں کی جو مسجدیں ہیں اور جو دیگر مذہبی مقامات ہیں، اس کی احیاء کے لیے، اس کی تعمیر و توسیع کے لیے بہت زیادہ انہوں نے خدمتیں کیں. قوم کی ہمدردی اور قوم کی خدمت میں ہمیشہ آگے رہے. اور عربی کی مثل مشہور ہے کہ الولد سر لابی، الولد سر لابی، باپ کا آئینہ ہوتا ہے بیٹا. بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے صفات کا آئینہ ہوتا ہے. تو بیٹے کو دیکھ لیجئے، باپ کے صفات خود بخود سمجھ میں آ جائیں. ایک صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد. جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، وہ واقعی الفاظ نہیں ہے کہ جو اس کو بیان کیا جا سکے. میں تو وہاں تو جاتا رہتا ہوں، پورا مطلب کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. اور پھر اس میں غربا کے لیے بالکل مفت علاج، غریبوں کے لیے بالکل مفت علاج ہے وہاں پر. اور وہاں پر جتنی خدمت وہ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت و حسین مکان انہوں نے سجاد باغ میں بنوایا تھا. میں ان پہ مجلس پڑھ چکا ہوں. معلوم انہوں نے
امام باڑے کے لیے وقف کر دیا، مسجدوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا وسیع مکان، اتنا قیمتی مکان قوم کے لیے وقف کر دیا انہیں. اور یہ شخصیت وہ ہے، بہت توجہ رہے، لفظوں پر توجہ رہے، یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے لیے پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے لوگوں کو زیارت پر بھیج رہے ہیں. مومنین کو زیارت پر بھیجنا یقین سے شخصیت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے محنت کی کمائی سے یہ مومنین کو زیارت کے لیے بھیج رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجے پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد. آپ دیکھیں کہ اسلام میں جہاں روح ہے وہاں جسم بھی ہے. روح کی جہاں اہمیت ہے وہاں انسان کے جسم کی بھی اہمیت ہے. بلکہ یہاں تک کہ میں عرض کروں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف ہے، حدیث ہے، بہت بچپنے میں نہیں حدیث پڑھی تھی، جب میرے ذہن میں نقش ہو گئی. یہ حدیث ہے کہ العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الابدان والادیان، بدن کا علم اور دین کا علم. اس میں آپ دیکھیں خصوصیت یہ رکھی گئی ہے کہ بدن کا علم پہلے بیان ہوا ہے، علم دین بعد میں بیان ہوا ہے. یہ بھی عجیب چیز ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہی ڈاکٹر ہے. اگر یہ ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہی روزہ جو واجب ہوتا ہے وہی ناجائز ہو جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی آپ کو نقصان دہ ہے یہ، تو وہی چیز جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی. تو یہ اہمیت ہے اسلام میں. جس طرح سے علم دین کی اہمیت ہے اسی طرح سے یہ جو علم ابدان ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کی اہمیت ہے. وضو اگر نقصان کر رہا ہے تو وضو نہیں کریں گے. روزہ اگر نقصان کر رہا ہے صحت کے لیے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. صحت کے لیے نقصان دہ حج کا سفر تو حج نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صحت کی اتنی اہمیت ہے کہ واجبات ساقط ہو جاتے ہیں صحت کی بنیاد کے اوپر. ایک صلوات بھیج دے بندہ. ایک صلوات بلند آواز سے بھیج دے محمد. اتنی اہمیت ہے صحت کی کہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. صرف صحت کی بنیاد کے اوپر واجب جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میں ظاہر کے تفصیل سے عرض کرنے کا میرے پاس موقع بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، لیکن چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جس آیہ کریمہ کو. اچھا ہاں، ایک چیز رہ گئی کہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ بھئی کتابیں وہی ہیں سب. انہوں نے کوئی نئی کتابیں تھوڑی پڑھی ہیں. جو سب ڈاکٹر پڑھتے ہیں وہی نے نہیں پڑھی ہیں. بہت توجہ ہے، جملوں پہ بہت توجہ ہے. جو سب ڈاکٹر کتابیں پڑھتے ہیں وہی کتابیں انہوں نے بھی پڑھی ہیں. دوائیں بھی ان کی کوئی آسمان سے نہیں آتی. توجہ رہے، توجہ رہے. دوائیں بھی کوئی ان کی آسمان سے تھوڑی آتی ہیں کہ تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ زمینی دوائیں لکھ رہے ہو یا آسمانی دوائیں لکھ رہے ہو. دوائیں بھی وہی ہیں، دواؤں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. کتابوں میں بھی فرق نہیں، تعلیم میں بھی فرق نہیں، دواؤں میں بھی فرق نہیں. فرق کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دست شفا ہوتا ہے. کتابیں وہی ہوتی ہیں، دوائیں وہی ہوتی ہیں، دست شفا کا فرق ہو جاتا ہے. اور دست شفا اس کو ملتا ہے جو بے لوث خدمت کرتا ہے، جو خلوص کے ساتھ خدمت کرتا ہے. اسے قدرت دست شفا عنایت کر دیتی ہے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کو الحمدللہ دست شفا حاصل ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد محمد. ٹھیک ہے، دیکھا جائے. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد. تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہ میری حالت ہے. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. میں چاہتا ہوں صاحبان فہم تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے یہاں کے اوپر.
لفظ احسان کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ لفظ احسان یہاں کے اوپر قدرت نے استعمال فرمایا. تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، اصطلاحات کو چھوڑتے ہوئے سادہ زبان میں گفتگو کرنا ہے کہ سب کی سمجھ میں آ جائے. ایک چیز ہوتی ہے وظیفہ جس کو کہتے ہیں ڈیوٹی، اور ایک چیز ہوتی ہے احسان. وظیفہ کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ اب میں دیکھیے یہ سب چیزیں زیادہ کم بیان ہوتی ہیں کیونکہ خود مولوی اس پر عمل نہیں کرتے. لہذا جس چیز پر مولوی خود عمل نہیں کرتا وہ بیان بھی نہیں کرتا ہے. لہذا یہ چیز بیان بہت کم ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. پوری توجہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹی، وظیفہ، فریضہ، اور ایک چیز ہوتی ہے احسان. 500 روپے دن بھر میں ہم نے کمائے. ایک مثال ہے بس. کسی کے 1000 روپے دن بھر کی آمدنی ہے، کسی کی 10,000 روپے آمدنی ہے، کچھ بھی ہو. 500 روپے ہم نے دن بھر میں کمائے. 400 روپے ہماری ضروریات پر خرچ ہو گئے. ضروریات پر، فضول خرچی نہیں، ضروریات پر خرچ ہو گئے. اب 100 روپے بچ گئے. 100 روپے بچ گئے. اب 100 روپے کی کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے یہ کہ 100 روپے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کے ہیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. یہ 100 روپے تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اگر ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے، اگر ہمسائے میں کوئی ضرورت مند ہے، اگر ہمسائے میں کوئی حاجت مند ہے، تو اب یہ 100 روپے اس کی ملکیت ہیں. یہ جو ضرورت سے بچ گئے ہیں یہ 100 روپے اس کی ملکیت ہیں. اور جب اس کی ملکیت ہیں، اب توجہ رہے، بس یہیں پر ہم سے عمل نہیں ہو پاتا. یہ 100 روپے اس کی ملکیت ہیں. جب اس کی ملکیت ہے تو اب ہم کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ حاجت مند ہمارے دروازے پر آئے. ہم کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ ضرورت مند ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے. جب اس کی ملکیت ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے دروازے پر جائیں. ہم اس کے دروازے پر جائیں اور جا کر اس کی ملکیت اس کی خدمت میں پیش کریں. اس کی ملکیت، اس کی خدمت، کیونکہ اس کی ملک ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ اس کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہم کو اس تک پہنچانا ہے. عجیب جملے ہیں، میں نے کہا کم وقت میں بات مکمل کرنا. عجیب جملے ہیں. قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو. اب تذکرہ آ گیا تو دوسرا جملہ بھی عرض کر دوں، اس سے زیادہ خطرناک ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو. اب جو لوگ چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے پر عمل کرتے ہیں وہ پہلی بات سے خوش ہوئے ہوں گے کہ مولانا نے ممبر سے کہہ دیا کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ زکوٰۃ نکالو اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نماز پڑھو. تو اب بچے خوش ہو گئے ہوں گے کہ جو صبح ماں باپ جگاتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے اٹھو تو فوراً کہہ دیں کہ مولانا پڑھ چکے ہیں، ممبر سے کہہ چکے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. واقعی یہی ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو، کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ نکالو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو. توجہ ہے، زکوٰۃ ادا کرو. نکالنا کیا ہوا کہ خمس و زکوٰۃ کے پیسے، اس میں زکوٰۃ میں خمس شامل ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ راہ خدا میں دینے والی سب شامل ہیں اس میں. کہ یہ نہیں کہ نکال کے رکھ لیا اب انتظار کر رہے ہیں کوئی محتاج آئے تو دیں، کوئی فقیر آئے تو دیں، کوئی ضرورت مند آئے تو دیں. یہ ہوا زکوٰۃ کا نکالنا. یہ نہیں کہا گیا زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ ادا کرو. ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند کے دروازے پہ خود جاؤ.
حاجت مند کے دروازے پر خود جاؤ اور جا کر زکوٰۃ ادا کرو. اور دوسرا پہلو ذرا سا مشکل ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. قرآن میں کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کاش یہ جملے میں جو کہنا چاہتا ہوں جملوں کا خود مجھ پر اثر ہو جائے، ان جملوں کا خود مجھ پر اثر ہو جائے. نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کر جھوٹ بولنے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہو. یہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کر دھوکہ دینے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کر کم تولنے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کر رشوت لینے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کے ملاوٹی سامان بیچنے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. توجہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، اعلان ہو رہا ہے نماز قائم کرو. ارے پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھی بے ایمانی کرنے لگے نکل کر، نماز پڑھی چوری کرنے لگے، نماز پڑھی جھوٹ بولنے لگے، نماز پڑھی دھوکہ دینے لگے، یہ نماز پڑھی ہے. بہت توجہ، یہ نماز پڑھی ہے. لیکن اگر ایک نماز اور دوسری نماز کے دوران ہمارا اگر کوئی عمل مرضی الہی کے خلاف نہ ہو، اطاعت الہی کے خلاف نہ ہو، ایک نماز اور دوسری نماز کے دوران اگر کوئی عمل ہمارا گناہ نہ ہو، اطاعت کے خلاف نہ ہو، تو اب یہ ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے بلکہ نماز قائم کی ہے. نماز قائم کی ہے. تو جب نماز قائم کی ہے ہم نے، تو اگر ہم تجارت بھی کر رہے ہیں تو حالت نماز میں ہے. اگر دکان پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو حالت نماز میں ہے. اگر دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو حالت نماز میں. نماز ختم نہیں ہوئی ہے، نماز قائم ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وال. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جملے دہرا دوں کہ 100 روپے فرض 500 روپے کمائے، 100 روپے ضرورت سے زیادہ ہیں، تو اب یہ 100 روپے ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یہ ملکیت اس کی ہے. لہذا ہماری ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، وظیفہ ہے کہ جا کر ہم اس کو یہ 100 روپے دے جا کر. لیکن اگر 500 روپے ہم نے کمائے ہیں اور 500 روپے ہی ہماری ضرورت کے مطابق ہیں، اب اس پہ کچھ بچنا نہیں ہے، جو ضروریات ہے اپنی بچوں کی 500 روپے اس پر خرچ ہونا دن بھر میں، بچنا نہیں. بہت توجہ رہے، بچنا نہیں اس میں. تو اب ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کریں. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اب ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے. اب ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے. اب ہمارا وظیفہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرے، کیونکہ صرف ہماری ضرورت بھر کا ہے، صرف ہماری ضرورت بھر کا. اب کیا ہے؟ اپنی جائز ضرورتوں کو اگر ہم گھٹا لیں، ارے توجہ، اپنی جائز ضرورتوں کو ہم گھٹا لیں اور اس میں سے کچھ بچا کر کسی غریب کی مدد کریں، تو اسی کو احسان کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. بس توجہ رہے، توجہ رہے. اسی کو احسان کہا جاتا ہے. اپنی جائز ضرورتوں کو کم کر کے، اپنی جائز ضروریات کو گھٹا کر اگر ہم کچھ رقم بچا لیں
اس کے بعد کسی محتاج کی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں، تو اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ اب توجہ رہے، ماں باپ کے سلسلے میں قدرت نے احتیاط یہ رکھی، قدرت نے احتیاط یہ رکھی کہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ماں باپ کی مدد کرو، یہ نہیں کہا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ماں باپ کی مدد کرو، یہ نہیں کہا کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ ماں باپ کی مدد کرو، ورنہ اولاد یہ سمجھتی کہ جو ضرورت سے بچ جائے، جو ضروریات سے بچ جائے اس میں سے ماں باپ کو دے دیا کرو۔ نہیں، لفظ احسان استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو گھٹا کر، اپنی ضروریات کو کم کر کے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرو۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد سے بر محمد۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ شرف، یہ ہے مرتبہ۔ زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی پتہ نہیں ابھی میرے خیال میں نہیں۔ ابھی ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، شیعہ سنی دونوں میں متفق علیہ ہے۔ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت اس طرح سے، ماں باپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اس روایت سے کہ جناب یعقوب اور جناب یوسف، آپ حضرات کو اب تو بچوں کو علم ہے کیونکہ وہ سیریل جو ہے مسلسل جناب یوسف والا آتا رہتا ہے، تو بچے کو زبانی یاد ہے پورا واقعہ کہ جناب یعقوب جناب یوسف میں برسوں جدائی رہی، بعض روایتوں میں 20 سال، بعض میں 30 سال 35 سال، بہرحال جتنی بھی رہی ہو، لیکن یہ کہ 20 سال فرض کر لیجئے کہ 20 سال کے بعد اب مصلحت الہیہ یہ ہوئی، مشیت الہیہ یہ ہوئی کہ جناب یعقوب اور جناب یوسف میں ملاقات۔ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، صرف ہلکا سا اشارہ، ادھر سے جناب یعقوب چلے، ادھر سے جناب یوسف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب یعقوب پیادہ پاں ہیں، سواری پر نہیں ہے، اور جناب یوسف سواری پر ہیں، کیونکہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ بادشاہ وقت بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، لہذا سواری پر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام حشم و خدم بھی ساتھ ساتھ ہے، سرکاری افسر ساتھ ساتھ ہیں، گورنر ساتھ ساتھ ہے، فوجی افسر ساتھ ساتھ ہیں، پورے درباری سب ساتھ ساتھ ہیں۔ آمنا سامنا ہوا، پوری توجہ رہے، میں نے کہا متفق علیہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ آمنا سامنا ہوا، جناب یعقوب پیادہ پاں ہیں، جناب یوسف جو ہے وہ سواری پر ہیں۔ جناب یوسف نے سواری سے اترے بغیر باپ کا استقبال کیا، جناب یعقوب کا استقبال کیا، سواری سے اترے بغیر۔ اب جو بھی ذہن میں تصور آیا ہو کہ اگر میں سواری سے اتروں گا تو یہ فوجی افسر کیا خیال کریں گے، یہ گورنرز کیا خیال کریں گے، یہ درباری کیا خیال کریں گے، بہرحال جو بھی تصور رہا ہو، لیکن روایت میں یہ ہے کہ سواری سے نہیں اترے، سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کا استقبال کیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب جبریل نازل ہوتے ہیں اور جناب یوسف سے کہتے ہیں کہ یوسف آپ مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے اب جو مٹھی کھولی تو ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا، ہتھیلی سے نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ جناب یوسف نے گھبرا کر کہا کہ جبریل یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکل کر گیا؟ کہا اے یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، یوسف آپ سے ترک اولا ہوا ہے، باپ کے استقبال میں آپ کو سواری سے اترنا چاہیے تھا، آپ سواری سے نہیں اترے، ترک اولا ہوا۔ قدرت نے اس کے بدلے میں آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا، اب عہدہ نبوت آپ تک رہے گا، آپ کی اولاد میں منتقل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کا شرف کہ اگر نبی سے بھی ہلکی سی کوتاہی ہو گئی تو اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا گیا۔ اولاد میں اب عہدہ نبوت نہیں ہے جناب یعقوبی کی اولاد میں، بس یہاں تک تو مشترک روایت ہے، مگر یہاں پہ میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے جو دوسرے مسلک کے علماء ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔
کہ جناب یوسف کی اولاد میں اب کوئی نبی نہیں ہے، جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہے نبوت جناب یعقوب ہی کی اولاد میں، جناب یعقوب کی اولاد میں ہے نبوت۔ تو اب اللہ کو یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو، جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جناب یوسف کے بعد سب سے زیادہ چہیتے جو بیٹے تھے جناب یعقوب کے وہ بنیامین تھے، تو وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب بنیامین کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہو جاتا، لیکن جناب بنیامین کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل نہیں ہوا، بلکہ یعقوب، جناب یعقوب کے ایک بیٹے یوسف کے ایک بھائی لاوی ان کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہوا۔ اب سارے نبی ان کی اولاد ہیں اور جناب عیسیٰ انہی کی نسل سے ہیں، لاوی کی نسل سے ہیں عیسیٰ، یوسف کی نسل سے نہیں ہیں، لاوی کی نسل سے ہیں عیسیٰ۔ اب میں مسلمان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ لاوی میں کون سی خصوصیت تھی، لاوی میں کون سی خصوصیت تھی کہ سارے بیٹوں کو چھوڑ کر، جناب یوسف کے سارے بھائیوں کو چھوڑ کر لاوی کو منتخب کیا جاتا ہے اور ان کی اولاد میں عہدہ نبوت دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ تاریخ انبیاء دیکھیں گے اور جناب یوسف کا واقعہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہی لاوی ہیں کہ جنہوں نے جناب یوسف کی جان بچائی تھی، یہی لاوی جنہوں نے جناب یوسف کی جان بچائی تھی۔ جس وقت سارے بھائی قتل کے لیے لیے جا رہے ہیں تو لاوی راضی نہیں تھے کہ یوسف قتل ہوں، لیکن اگر براہ راست کہہ دیتے کہ قتل نہ کرو تو ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ بھی قتل ہو جاتے، یوسف بھی قتل ہو جاتے، مقصد حاصل نہیں ہو پاتا، لہذا چاہتے تھے کسی بہانے نبی کی جان بچ جائے، کسی بہانے نبی کی جان بچ جائے۔ انہی نے مشورہ دیا تھا کہ خون سے کیوں ہاتھ رنگ رہے ہو، ارے جان ہی لینا چاہتے ہو، ختم ہی کرنا چاہتے ہو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی بھوک اور پیاس سے ختم ہو جائیں گے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ نبی محفوظ رہے، نبی کی جان محفوظ رہے، تو کیونکہ ایک نبی کی حفاظت کی تھی لہذا اللہ نے انعام دیا۔ توجہ چاہوں گا، کیونکہ ایک نبی کی جان بچائی، ایک نبی کی حفاظت کی، اسی لیے اللہ نے انعام دیا، صلہ دیا کہ اولاد میں عہدہ نبوت دیا، اولاد میں عہدہ نبوت دیا، اور نسل ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دی۔ ارے توجہ رہے، نسل ہی میں، اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دی۔ میں مسلمان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یوسف کون ہے، یوسف کون ہے؟ یوسف ہے ہمارے رسول کے امتی، ہمارا رسول ہے سردار انبیاء، ہمارا رسول ہے سردار انبیاء، یوسف ہے امتی۔ جب تک جناب یوسف ہمارے رسول کی نبوت پر ایمان نہیں لائے اس وقت تک عہدہ نبوت نہیں ملا۔ تو یوسف ہے امتی اور ہمارا آخری رسول ہے سردار انبیاء۔ تو ذرا فیصلہ کر کے بتائیے کہ جو امتی کی جان بچا رہا ہو، جو امتی کی حفاظت کر رہا ہو، اللہ اسے انعام دے رہا ہے، اسے صلہ دے رہا ہے، اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا، اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا، اور اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ تو یوسف ہے امتی، جو امتی کے جان بچانے والے کو قدرت انعام دے رہی ہے، تو جو سردار انبیاء کا محافظ ہو، جو
سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، جو اس کا محافظ ہو، جو اس کا سینہ سپر ہو، تو کیا اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ نہیں، صلہ دیا اور ملتا جلتا دیا، انعام دیا اور ملتا جلتا دیا۔ انہی نے یوسف کی جان بچائی تھی، اولاد میں عہدہ نبوت دیا۔ جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی تو اولاد میں عہدہ امامت دیا، تو اولاد میں عہدہ امامت عطا کیا۔ وہاں اولاد میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دی، یہاں اولاد میں امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی دی۔ کوئی کہہ سکتا ہے اور کہنے کا حق حاصل ہے، کہنے کا حق حاصل ہے کہ ابھی تم نے خود کہا کہ یوسف امتی ہے، ہمارا رسول سردار انبیاء ہے، لاوی نے امتی کی جان بچائی، جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی، تو قدرت کو انعام میں کچھ فرق رکھنا چاہیے تھا، صلے میں کچھ فرق رکھنا چاہیے تھا۔ تو میں کہوں گا کہ فرق رکھ دیا ہے، ارے توجہ رہے، فرق رکھ دیا ہے۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی، اولاد میں عہدہ نبوت دیا، کہ جو درمیان میں ختم ہونے والا، جو درمیان میں منقطع ہو جانے والا، جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اولاد میں عہدہ امامت دیا، جو قیامت تک باقی رہنے والا، جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ ارے ان کی اولاد میں بھی جناب عیسیٰ کو زندگی، ان کی اولاد میں بھی ہمارے باردے کو زندگی۔ ارے بظاہر انعام ملتا جلتا ہے، مگر فرق کا پتہ اس وقت چلے گا جب مصلی بچھے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ جس نے یوسف کی جان بچائی تھی اس کی اولاد پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، جس نے سردار انبیاء کی حفاظت کی تھی اس کا بیٹا آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے محمد والے۔ تفصیلی آیتیں ہیں، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت ہے جس میں ماں باپ کی اہمیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھو بوڑھے ہو جائیں تو کبھی جھڑک کر بات نہ کرنا ان سے، کبھی ان کے مقابلے میں حب بھی نہ کرنا، ہمیشہ انتہائی جھک کر ان سے ملتے رہنا، اور دیکھو ہمیشہ ان کے لیے دعا مانگتے رہنا کہ جس طرح سے بچپنے میں رحم کھا کر انہیں نے آغوش میں لے کر تمہاری تربیت کی ہے، اللہ بھی ان پر اپنا رحم نازل فرماتا رہے۔ میں نے کہا تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، لہذا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تمام آیتیں ماں باپ کے سلسلے میں اور حکم میں ہر مسلمان شامل ہے، ان آیتوں کے حکم میں ہر مسلمان شامل ہے، لیکن ایک عجیب و غریب پہلو ہے ان آیتوں کا۔ ان آیتوں کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ سب میں خطاب رسول اللہ سے ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، علماء تشریف فرما ہے، آپ دیکھ سب میں خطاب رسول اللہ سے ہے، حکم میں سارے مسلمان شامل، مگر ڈائریکٹ رسول سے کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ رسول سے خطاب ہو رہا ہے۔ اے رسول آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، آپ یہ برتاؤ کیجئے، یہ برتاؤ کیجئے، یہ برتاؤ کیجئے، رسول سے کہا جا رہا ہے۔
اور توجہ چاہ رہا ہوں، رسول سے کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ خطاب رسول سے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان علماء سے، مجھے بتائیں کہ یہ آیتیں نازل کب ہوئیں؟ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ ایک بچے کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ کا سن 40 برس کا ہوا ہے تب ظاہری طور پر آیات قرآنیہ کا نزول شروع ہوا ہے۔ یوں تو وہ عالم قرآن ہمیشہ سے تھے اور ہیں، لہذا بغیر ظاہری لحاظ سے جو نزول آیات کا ہوا ہے وہ 40 برس کے سن کے بعد۔ اس کا مطلب ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ کا سن کم از کم 40 برس کا رہا ہوگا۔ 40 برس سے زیادہ کا تو ہو سکتا ہے، کم کا نہیں ہو سکتا۔ 40 برس کے سن میں رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے رسول، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کیجئے، پالنے والے تیری خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں۔ پالنے والے، کیا نزول آیات کے وقت معاذ اللہ تیرے علم سے یہ بات نکل گئی کہ ماں باپ دیے تو تھے مگر واپس لے لیے؟ نہ ماں موجود نہ باپ موجود، اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، عجیب معمہ ہے، عجیب پہلی ہے، ماں باپ موجود نہیں مگر رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ دیکھیں جملہ ضائع نہیں ہوگا، جملہ ضائع نہیں ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے یا پالنے والے، تیری بھی عجیب عجیب مصلحتیں ہیں، تیری بھی عجیب عجیب مصلحتیں ہیں، تیری بھی عجیب عجیب مشیتیں ہیں۔ ارے یہاں ماں باپ موجود نہیں، رسول سے کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور مباہلہ میں بیٹے موجود نہیں، اور رسول سے کہا جا رہا بیٹوں کو لے کر آئیے، بیٹوں کو لے کر آئیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی بیٹوں سے کوئی اور مراد ہے، یہاں بھی ماں باپ سے کوئی اور مراد ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھے چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے، چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو اس معمے کو حل نہیں کر سکتا، اس پہلی کو نہیں حل کر سکتا کہ ماں باپ موجود نہیں، مگر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، یہ سلوک کیجئے، یہ سلوک کیجئے۔ اگر خود قرآن نے حل نہ پیش کر دیا ہوتا، ارے توجہ رہے، اگر قرآن مجید نے خود حل نہ پیش کیا ہوتا تو دنیا کا بڑے سے بڑا عالم سر پٹخ مارتا مگر مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر قرآن نے خود حل نہ پیش کیا ہوتا، اگر ان آیات کی آخری آیت نہ ہوتی، اگر سلسلہ آیات میں آخری آیت نہ ہوتی تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ارے ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے کہ جنہیں نے آغوش میں لے کر تربیت دی، جنہیں نے آغوش میں لے کر تربیت دی۔ اس کا مطلب ہے وہ آغوش مراد نہیں ہے جو دنیا میں لانے کا وسیلہ، بلکہ وہ آغوش مراد ہے جو تربیت کا وسیلہ۔ اب دیکھو تاریخ میں کہ کن آغوشوں میں پرورش پائی ہے تو دو ہی نام ملیں گے، ابو طالب، فاطمہ بنت اسد۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اور اگر کوئی ضد پڑ جائے، بہت ضدی لوگ بھی موجود ہیں بھائی، کوئی ضد پڑ جائے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، جناب ابو طالب مراد نہیں ہو سکتے، فاطمہ بنت اسد مراد نہیں ہو سکتی، تو ادھر ضد پڑے اور قرآن کی اتنی آیتیں عبث ہو جائیں گی، بے مقصد ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی۔ لہذا اگر قرآن کی آیتوں کو بے مقصد، بے معنی اور عبث ہونے سے محفوظ رکھنا ہے
تو ماننا پڑے گا کہ مراد جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مراد جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں، ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اے رسول ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے۔ تو پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی کسی کافر یا مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا۔ کبھی کسی کافر یا مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا۔ تو ایک طرف تو رسول کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، دوسری طرف رسول کو حکم ہے کہ کافر اور مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا۔ تو دونوں آیتوں کو ملائیے، نتیجہ ایسا ہے کہ نہ ابو طالب کافر ہے نہ مشرک ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں مولانا آواز محمد والے۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا شرف، ماں باپ کا مرتبہ، بس ایک 2-3 منٹ اور لینا ہے آپ حضرات کے، کیونکہ صبح پھر مجھے سفر پر نکلنا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں، پھر متفق علیہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح سے تمام کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، صرف یاد دہانی کے لیے اور تذکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے ایک منت مانی ہے، فلاں کام میرا ہو جائے تو میری ایک منت ہے۔ کہا کیا منت ہے؟ کہا میں نے منت مانی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میرا وہ کام پورا ہو گیا ہے، میں منت کیسے پوری کروں، یہ اپنی نظر کیسے پوری کروں؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں تو جنت ملے گی نہیں، مرنے کے بعد اور پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس نظر کو کیسے پوری کروں، اس منت کو کیسے پورا کروں؟ تو رسول نے فرمایا بڑا آسان ہے، تم منت پوری کر سکتے ہو، نظر پوری کر سکتے ہو، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے، یہی تو نظر ہے، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے۔ جاؤ ماں باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دو، جاؤ ماں باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا رسول اللہ اب بھی مشکل ہے۔ کہا مشکل کیا ہے؟ کہا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نہ باپ موجود ہے نہ ماں موجود ہے۔ کہا نہیں اب بھی مشکل نہیں ہے، جاؤ اور قبروں کا بوسہ لے لو۔ ارے توجہ رہے، جاؤ اور قبروں کا بوسہ لو، رسول حکم دے رہے ہیں جاؤ اور قبروں کا بوسہ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں کا بوسہ لینا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ جاؤ ماں باپ کی قبروں کا بوسہ لے لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا اب بھی مشکل ہے۔ کہا اب کیا مشکل ہے؟ کہا بہت بچپنے میں میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کہاں دفن ہوئے مجھے نہیں معلوم، ان کی قبر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ کہا اب بھی مشکل حل ہو سکتی ہے، قبروں کے 2 نشان بنا لو، قبروں کے 2 نشان بنا لو، ان کا بوسہ دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ قبر کا بوسہ لینا بدعت، نہ قبروں کی شبیہ کا بوسہ لینا بدعت ہے۔ اور جب ایک عام مومن کی قبر کی شبیہ کا بوسہ لیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کی قبر، ائمہ معصومین کی قبریں، ان کا بوسہ لینا یا ان کی شبیہوں کا بوسہ لینا کہاں سے شرک و بدعت ہو جائے گا؟ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، تقریباً پون گھنٹہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب دنیاوی محبتوں میں سب سے افضل محبت ماں باپ کی محبت، اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں۔ ماں باپ لاکھ اپنے پر مصیبتیں آئیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر اولاد کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے
تو پھر ماں باپ کی تڑپ دیکھیے، ماں باپ کی بے چینی دیکھیے. خود چاہے کتنا ہی تیز بخار کیوں نہ ہو، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں ادھر ٹہل رہے ہیں، بچے کو ہلکی سی حرارت ہو گئی. اب ماں باپ کی بے چینی دیکھیے، اب ماں باپ کی تڑپ دیکھیے. ماں باپ اپنی جان اپنے بچوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جان اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ماں باپ، یہ ہے ماں باپ کی محبت جو دنیا میں سب سے بڑی محبت ہے. مگر اس محبت سے صرف ایک محبت افضل ہے، اس محبت سے صرف ایک محبت افضل ہے، وہ ہے محمد و آل محمد کی محبت. وہ ہے محبت اہل بیت، وہ ہے محبت چہاردہ معصومین. کہ وہی ماں باپ کہ جو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے کے کانٹا چبھے، بچے کو کانٹا چبھ جائے، ہلکی سی اذیت اس کی برداشت نہیں کر سکتے. وہی ماں باپ شب عاشور اپنے بچوں کو سجا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سجا رہے ہیں، وعدے لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں. کاہے کے لیے سجا رہے ہیں؟ کل جان دینا ہے. کل دیکھو فرزند فاطمہ زہرا پر جان قربان کرنا ہے. دیکھو کوتاہی نہ کرنا، کوئی تیر ان تک نہ آنے پائے، کوئی تلوار ان تک نہ آنے پائے، کوئی نیزہ ان تک نہ آنے پائے. اپنے سینوں پر روکنا، تیروں سے جسم تمہارا چھلنی کیوں نہ ہو جائے، مگر ایک تیر بھی تمہاری موجودگی میں نواسے رسول تک پہنچنا نہیں چاہیے. وہی ماں باپ جو کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے، وہ اپنی اولادوں سے عہد لے رہے ہیں کہ سارے تیر اپنے سینوں پر روکنا، ساری تلواریں اپنے سینوں پر روکنا، سارے نیزے اپنے جسم کے پر روکنا. دیکھو دودھ نہیں، ماں کہہ رہی دودھ نہیں بخشیں گے، باپ کہہ رہا ہے معاف نہیں کریں گے اگر ہلکی سی بھی کوتاہی کی. کربلا کے میدان میں ایک بوڑھا مجاہد ہے کہ جس کا نام ہے مسلم ابن اوسجا. کربلا کے میدان میں جا کر داد شجاعت دیتے ہیں. 2-3 جملے مسائل داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہیں. امام حسین دوڑ کر آگے پہنچتے ہیں. آقا نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی چاہنے والے کا سر جلتی زمین پر رہے. یہ نہیں ہوا کہ عباس تم چلے جاؤ، یہ نہیں کہا علی اکبر تم چلے جاؤ، یہ نہیں کہا قاسم تم چلے جاؤ. ہر ایک کے سرانے خود پہنچے، چاہے وہ غلام جون ہی کیوں نہ ہو. ہر ایک کے سرانے آقا خود پہنچے ہیں، زمین پر بیٹھے. مجاہد کا سر جلتی زمین سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا. جیسے ہی مجاہد کو احساس ہوا، جناب مسلم ابن اوسجا کو احساس ہوا کہ آقا کا زانو ہے، نگاہیں کھولی. روایت کہتی ہے کہ بس دم نکلنے والا تھا، سانس اکھڑ چکی تھی، روح نکلنے والی تھی. لہذا روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب بھی ساتھ ساتھ تھے. جناب حبیب کو اشارے سے مسلم نے قریب بلایا. اے حبیب قریب آ جائیے، اے حبیب قریب آ جائیے. حبیب قریب پہنچے. ذہن میں تصور ہوگا کہ وصیت کرنا چاہتے ہیں، آخری وقت ہے، لبوں پر دم ہے، روح نکلنے والی ہے، تو وصیت کرنا چاہتے ہیں. تو شاید اپنی بیوی کے لیے وصیت کریں گے جو تھوڑی دیر میں بیوہ ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، شاید اس کے لیے وصیت کریں گے جو تھوڑی دیر میں یتیم ہو جائے گا. لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے، جب حبیب قریب پہنچے تو مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرح، اسی کا بہذا الرجل. اے حبیب جب تک میں زندہ رہا آقا پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اے حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے آقا پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے. مسلم نے دم توڑا، لاش لے کر امام گنج شہیدہ میں پہنچے. لاش گنج شہیدہ میں رکھی. ابھی لاش رکھ کر مڑے تھے، دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا. ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا میدان جنگ کی طرف چلا. اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہوئی تھی وہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی، زمین پر خط دیتی جا رہی تھی. جیسے امام کی نظر پڑی، حبیب سے کہتے ہیں حبیب دیکھیے کس کا بچہ ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے.
تیر برس رہے ہیں، کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے، کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کو جلدی سے واپس لے کر آئیے۔ حبیب دوڑ کر آگے بڑھے، بچہ اتنا چھوٹا تھا، حبیب نے گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھائے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے۔ آقا پوچھتے ہیں کس کے لختے جگر ہو، کس کے نور نظر ہو؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے ان مسلم ابن اوسجا جن کی لاش ابھی آپ لے کر آئے ہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ امام فرماتے ہیں اے حبیب اس بچے کو خیمے میں واپس کر دیجئے، اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے۔ یہ سننا تو اس بچے نے جواب دیا آقا یہ سر پر جو چھوٹا سا امامہ ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے، یہ کمر میں جو تلوار ہے ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے۔ تیرے خیمہ سے آواز آتی ہے اے آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے، ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا۔ امام نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے مجھ پر وہ وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ ہاں زادار ننھا سا بچہ میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرتا ہے۔ ارے قاتل خنجر لے کر آگے بڑھا، مادر خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے۔ ارے قاتل کو بھی معلوم کہ ماں سامنے کھڑی ہوئی ہے، ماں کے سامنے خنجر چلا، سر تن سے جدا ہوا۔ ظلم کی انتہا یہ کہ سر ماں کی طرف اچھال دیا، ماں کی طرف سر اچھال دیا۔ ارے اب تک تو بیوہ مسلم سے صبر ہوا تھا مگر اب صبر نہ ہو سکا، دوڑ کر آگے بڑھتی ہے، بچے کا سر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیشانی سے خون صاف کرتی ہے، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کو بوسہ لیا، سینے سے لگا، بس آخری جملے ہیں، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے دوبارہ قاتل کی طرف سر اچھال دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے بیوہ مسلم آپ کا صبر مثالی ہے مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ اپنے لال کا سر اپنے کلیجے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دے دیا، رخساروں کو چوم لیا۔ ارے دیکھیے کہیں ام لیلا یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی؟ کیا اس ماں کے دل میں یہ حسرت نہ ہوگی کہ کاش سر علی اکبر مجھے مل جائے؟ مگر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، سر علی اکبر نو کے نیزہ پر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا اے شہزادی اگر بیٹے کا سر مل بھی جاتا تو آپ آغوش میں لیتی کیسے؟ پورے راستے ہاتھ پسے گردہ سے بندھے ہوئے۔ ماں کے دل میں حسرت ہی رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اطہر حسین صاحب رضی مرحومہ غفور کی روح کو اِسارِ ثواب فرمانے سے پالنے والے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، جوار معصوم علیہ السلام میں دکھائی عنایت فرما دے۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا ہمیں جو مریض ہونے شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پالنے والے جو حج و زیارت کے متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما، خصوصیت سے دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے، جو ملک دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان حکمرانوں کی اصلاح فرما، اگر لائق اصلاح نہیں ہے تو عبرتناک سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں ان کو سزا دے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے۔ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تو محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کوٹ کے غلاموں خدا نے ساروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل